یہ سوال کا جواب دینا اس وقت ہمارے لیے آسان ہوگا جبکہ پوری زندگی ہم نے یہ 3 سوالوں کے مطابق گزارا ہوگا۔ اگر یہ 3 سوالوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری ہے تو ہمیں توفیق نہیں ہو سکتی ہے، ہم وہاں پر جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ دنیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ سفر کے حوالے سے اور سوال و جواب کے حوالے سے یہ نئی ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو بڑی اہم ہے کیونکہ آج میں آپ کو بڑی مدتوں کے بعد ملاقات ہونے والی دوستی جو ہے، ہماری بڑی پرانی دوستی ہے، ان سے آپ کو میں روبرو کروا رہا ہوں۔ اور یہ طالب علم کے زمانے میں ساتھ پڑھے تھے، ہم درس تھے، تو آج بڑی مدتوں کے بعد ملاقات ہوئی تو ہم نے سوچا کہ کچھ سوال و جواب ہو جائے اور آپ حضرات سے بھی ملاقات کروا دوں۔ یہ کیا نام ہے حضرت آپ کا، ذرا بتائیں۔ جی، میرا نام عبد الماجد انصاری ہوا۔ میں بھی جیسے کہ حضرت جانتے ہیں، میرے دوست جو ہے، میں بھی اسی شہر کے رہنے والا ہوں اور میں بھی آپ سے ملاقات کا خواہش مند تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ ذرا حضرت کے ذریعے آپ سے بھی ملاقات ہماری بھی ہو جائے۔ تو سوالوں اور جواب کی جو سلسلہ ہے، ان میں کوشش کروں گا کہ ہر سوال کا جواب اچھی طرح سے میں دوں۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب ہے۔ یہ پہلا سوال ہے ماجد بھائی آپ سے جی، کہ قبر میں کتنے سوال کیے جائیں گے؟ قبر میں ہر مسلمان سے 3 سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال ہوگا من ربو کا، دوسرا سوال ہوگا من نبیو کا، اور تیسرا سوال ہوگا ما دینو کا۔ پہلا سوال کا جواب ہوگا کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو میرا رب اللہ ہے۔ من نبیو کا، تو تمہارا نبی کون ہے؟ تو ہمارا نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور تیسرا سوال کا جواب ہے ما دینو کا، تو ہمارا دین اسلام ہے۔ چلیے ماشاءاللہ، بہت خوب ہے۔ یہ مختصراً میں ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ 3 سوال دینا بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، 3 سوال ہے، اس کو رٹا مار لیں گے، یاد کر لیں گے اور قبر میں جواب دے دیں گے۔ یاد رکھیں، یہ سوال کا جواب دینا اس وقت ہمارے لیے آسان ہوگا جبکہ پوری زندگی ہم نے یہ 3 سوالوں کے مطابق گزارا ہوگا۔ اگر یہ 3 سوالوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری ہے تو ہمیں توفیق نہیں ہو سکتی ہے، ہم وہاں پر جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ دنیا کا ایگزام اور امتحان نہیں ہے جو یاد کر کے ہم پاس ہو جائیں، یہ بالکل ہرگز اس طرح نہ سمجھیں۔ آپ کو اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی پڑے گی۔ جی بالکل۔ اچھا، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے ماجد بھائی کہ اسلام کی بنیاد جو ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں، دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز شروع کی جاتی ہے، کوئی بھی پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے تو اس کا ایک اصول ہوتا ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے۔ جیسے ہم گھر بھی بناتے ہیں تو اس کی بنیاد ہم رکھتے ہیں تاکہ عمارت ہماری اچھی ہو، بہتر ہو۔ تو اسلام بھی جو ہے، جو قائم ہوا ہے، اس کی ایک بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر قائم ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ پہلا ہے کلمہ توحید، دوسرا ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو اس کے لیے کلمہ توحید تو ہر مسلمان کو پیدائشی، جیسے آج کل وراثتی مسلمان کہا جاتا ہے، تو مان لیجئے کہ علم و عمل میں کچھ لاتے نہیں ہیں، بس ایسا سمجھ لیتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ کلمہ توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ کلمہ توحید کا جو تقاضا ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ اب اس میں آ جاتا ہے کہ نماز ہر حال میں فرض ہے، ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے پہ، ہر کسی پہ، یعنی کہ بچے بالغ جب ہو جاتے ہیں تو بالغ کے بعد سے ہر کسی پہ فرض ہے، چاہے وہ بیمار ہو یا تو پھر روزی رزق کمانے والے ہو یا تو پھر کسی بھی طرح سے کوئی بھی انسان ہو، لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اب سوال ہے حج اور زکوٰۃ کا، تو یہ مالی حیثیت کے مطابق حج اور زکوٰۃ کا جو ہے سو اسلام میں یہ رکھا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے مال دولت ہے تو آپ زکوٰۃ بھی نکال سکتے ہیں، حج بھی نکال سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے کہ اگر مال اور دولت آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے اسلام میں اتنا دباؤ اور زور زبردستی زیادتی نہیں ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ نماز اور روزہ ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر نماز اور روزہ فرض ہے۔ بیماروں کے اوپر روزہ تو فرض نہیں ہے، لیکن نماز تو ان کے لیے بھی کوئی معافی کا کوئی گنجائش اس میں بھی نہیں ہے۔ چلیے ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے جواب دیا آپ نے۔ یہ آپ سے آخری سوال ہے اور تیسرا سوال ہے کہ قبر میں کون سی ایسی سنت ہے جو نظر آنے والی ہے؟ یعنی ایسی ظاہری سنت کیا ہے قبر میں جو نظر آنے والی، قبر میں بھی وہ سنت ساتھ میں جائے گی اور نظر آئے گی وہ سنت؟ وہ سنت ہے چہرے کی داڑھی، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔
اور یہ ہر مرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چہرے پہ داڑھی رکھے اور داڑھی کی مقدار کم سے کم 1 مشت برابر ہونی چاہیے. دے. اور جو سوالات ہوئے ہیں آپ سے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان سوالات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس سے مجھے بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے اور اس کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے دین عام ہو سکے، دین کو فروغ دے سکے، یہ مقصد ہے اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور دوسروں تک پہنچائے تاکہ اس ویڈیو کے ذریعے سے کسی کو دین سیکھنے کا ایک ذریعہ مل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.